ہاں جی، 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں، جیسے یہ ہے، یا 2 پیش ہوں، یہ جہاں بھی آئیں گے ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ تنوین آ گئی ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا نام ہی تنوین ہوتا ہے۔ تو تنوین کی تعریف کیا ہے کہ تنوین کی تعریف یہ ہے کہ تنوین کے بعد آگے اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے پھر ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ اب رو کے نیچے کیا آ گئی ہے، تنوین، تو آگے حمزہ جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے، اب ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، رو دو زین، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، ریوں، اس طرح ہم نے غنہ نہیں کرنا، بلکہ کیسے پڑھنا ہے، رین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے موٹی ہا، جس کی ہم نے ہا کی موٹی کر کے آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ہا کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ ہا پڑھنے سے پہلے ہم آگے دیکھیں گے، آگے کون سا حرف آیا ہے، لام۔ لام کے اوپر کیا آ گئی ہے، یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پچھلے والا حرف ہے وہ اس کے ساتھ ساکن حرف کے ساتھ ملے گا۔ اب اپنے ہا کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے ملائیں گے، ہا لام زبر حل۔ ہاں جی، اس کو ہم نے سکون دینا ہے، ہلانا نہیں ہے، حرکت بالکل نہیں دینی، حل ایسے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حل۔ ہاں جی، فا کے نیچے کیا آ گئی ہے، زیر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یا، یا کے اوپر کیا آ گئی ہے، دال نما جزم، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے جزم۔ اب یہ یا کے اوپر آئی ہے تو یہ ہو گئی یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے یہ جو میں بات کرنے لگی ہوں یہ صرف یا ساکن کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں دیکھنی۔ یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے فا کو لمبا کرنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے، لیکن کتنا لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر۔ فا یا زیر فی، بس کتنا، فی، حل فی۔ ہاں جی، آگے ہے رال، یہ رال ہے نرمی والا حرف، اس کے ہم نے زا کی آواز نہیں نکالنی۔ تو یہ نکلتا کہاں سے ہے، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں ہم نے ہلکی سی زبان کی نوک باہر لے کے آنی ہے، اس کو پھر نرمی سے ادا کرنا ہے، رال، رال، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے کھڑی زبر۔ کھڑی زبر کو کیا کرتے ہیں، یہ کھڑی زبر جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ رال کے اوپر آئی ہے تو اب ہم نے رال کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے کریں گے، رال کھڑی زبر را، را، اتنا سا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے لام، ٹھیک ہے، لام کے نیچے کیا آ گئی ہے، زیر۔ ہم نے کیسے کرنا ہے، لام زیر لی، رالی۔ یہ ہے کاف، کاف کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر، کاف زبر کا، رالی کا۔ ہاں جی، یہ ہے قوف، قوف کو حلق کے نیچے والے حصے سے نکالتے ہیں قوف کر کے، ٹھیک ہے۔ قوف کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے زبر، قوف زبر قو۔
ہاں یہ ہے سین. سین کو سیٹی والی آواز نکالتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر زبر پڑھنی ہے. سین زبر سا. سا میم کے اوپر آ گئی ہے دو پیش. ٹھیک ہے, ایک پیش نہیں ہے, ایک ادھر والی پیش ہے اور ایک ادھر والی پیش ہے. ہاں جی, تو یہ بات سمجھیں کہ دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں, اس کو ہم نے تنوین کا نام دینا ہے. اب میم کے اوپر جو دو پیش لگی ہوئی ہیں ہم نے کہنا ہے کہ میم کے اوپر تنوین آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی تنوین ہے, لیکن آگے جو ہے وہ لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے, 3 دندوں والی, اس کا نام ہے شد. ٹھیک ہے, جیسے اللہ کے اوپر بھی شد لگی ہوتی ہے. ہاں جی, اس کا نام ہے شد. جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اب ہم نے میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے. کیسے ملائیں گے؟ میم لام دو پیش مل قسمل. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھنا ہے کہ لام کے نیچے کیا آ گئی ہے, زیر. لام کے نیچے زیر آ گئی ہے. قسمل, لام کے نیچے کیا آ گئی ہے, زیر. لام کو ہم نے کھینچ کے ہلکا سا پھر اس کو پڑھنا ہے, لام زیر لی. ہاں جی, آگے دیکھیں, یہ بھی رال ہے, نرمی والا حرف پڑھنا ہے. رال کے نیچے کیا آ گئی ہے, زیر. آگے دیکھیں, یہ ہے یا ساکن. یا کے اوپر کیا آ گئی ہے, جزم. تو یہ ہو گیا یا ساکن. تو یا ساکن جیسے ہم نے پیچھے بات کی ہے ابھی کہ یہ بات بھی صرف یا ساکن کے ساتھ خاص ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے, یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیسے کرنا ہے, رال یا زیر ری ری, بس اتنا سا لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, لی ری لی دی. ہاں جی, آگے ہا. یہ اس طرح کر کے دو بنے ہوئے ہیں, اوپر والا ہا ہے تو نیچے والا جیم ہے. ہا کے نیچے آ گئی ہے زیر, آگے ہے جیم. جیم کے اوپر آ گئی ہے جزم. یہاں بھی بات سمجھنے والی ہے کہ جیم کے اوپر جزم آ گئی ہے تو اس کا نام ہو گیا جیم ساکن. تو یہ جو جیم ہے, جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں, قاف طا با جیم دال, دیکھیں اس میں جیم آیا ہے. تو حروف قلقلہ کی تعریف کیا تھی کہ حروف قلقلہ کے اوپر, یعنی حروف قلقلہ میں سے ایک جیم بھی آ گیا, تو حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کے اوپر ایک جزم آ جائے تو حروف قلقلہ کو کیا کرتے ہیں, ہلا کے پڑھتے ہیں. اس کو ہم نے ہلانا ہے. کیسے ہلائیں گے, حاجیم زیر حج. ٹھیک ہے, حج. اس طریقے سے ہم نے اس کو ہلا دینا ہے. حروف قلقلہ آیا ہے تو حروف قلقلہ کی تعریف یہی ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جسم آ جاتی ہے, حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. آگے دیکھیں, یہ ہے را. را کے نیچے آ گئی دو زیر. ابھی ہم نے کیا کہا تھا کہ دو زبر ہوں, دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اس کا نام ہوتا ہے تنوین. اب را کے نیچے دو زیر ہیں جس کا نام کیا ہو گیا, تنوین. ٹھیک ہے, ہاں جی. اب تنوین کی تعریف کیا ہے کہ تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا حرف آیا کون سا ہے, کیونکہ جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہیں, تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین پہ غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے پھر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے آگے جو حمزہ لگا ہوا ہے, الف لگا ہوا ہے, اس کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا. تنوین کے بعد اگر حمزہ آ جائے, تنوین کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا. اب ہم نے را پہ غنہ نہیں کرنا, بغیر غنے کے ہم نے تنوین کو پڑھنا ہے اظہار کے ساتھ. تو کیسے پڑھیں گے, را دو زیرین حجرین. را کو ہم نے بریک بھی کرنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر آ جائے تو اس را کو بریک پڑھتے ہیں. ہاں جی, آگے ہے وقف. تو وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر ساکن نہ ہو, یعنی اس کے اوپر یہ جزم نہ لگی ہو, تو پھر ہم نے خود اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے. تو کیسے ساکن کریں گے, آگے وقف حجر حجر اس طرح کر کے. ہاں جی, اس پوری آیت کا ہم نے کیا کر دیا, توڑ کر دیا, یہاں سے لے کے ہم نے یہاں تک. اب اس پوری آیت کا ہم نے جوڑ کرنا ہے, یعنی کہ اس کا ہم نے اب روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے اپنا لہجہ بھی اچھا بنانا ہے کہ قرآن پاک پڑھیں تو وہ خوبصورت بھی پڑھا جائے. تو شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر